السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا ٹاپک حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ محبوبان الہی کو امتحان اور آزمائش کی سخت ترین منزلوں سے گزرنا پڑتا ہے اور قدم قدم پر جانثاری، تسلیم و رضا کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے۔ امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد تمام مخلوقات میں انبیاء اکرام علیہ السلام کا مرتبہ ہے، اور وہی اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی ہر طرف سے بھیجی گئی آزمائش میں پورے اترے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے رب کریم کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کو اشاعت دین کی محنت کے سبب امتحان و آزمائش سے دوچار ہونا پڑا۔ ہر نبی اور رسول کے امتحان کا انداز مختلف تھا۔ اللہ تعالیٰ کے انہی برگزیدہ پیغمبروں میں سے ایک سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر اور تسلیم و رضا اور اطاعت ربانی کے پیکر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا خلیل یعنی گہرا دوست قرار دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی استقامت دین کے لیے پیش کی جانے والی عظیم قربانیوں سے عبارت ہے۔ اللہ رب العزت کو آپ علیہ السلام کا جذبہ قربانی و استقامت اس قدر پسند آیا کہ یہی جذبہ قربانی ہر دور کے لیے ایمانی معیار اور کسوٹی قرار دیا گیا۔ آپ علیہ السلام ہر امتحان و آزمائش میں کامیاب و کامران ہوئے، یہاں تک کہ عقیدہ توحید بیان کرنے اور بت شکنی کی پاداش میں آپ علیہ السلام کو بادشاہ نمرود نے آگ میں ڈالا تو آپ علیہ السلام عظمت دین اور عقیدہ توحید کی سربلندی کے لیے پوری طرح ثابت قدم رہے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کا فرمان مبارک جاری ہوا، ہم نے حکم دیا آگ کو اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی والی ہو جا۔ ابھی یہ آزمائش ختم نہ ہوئی تھی کہ اس کے بعد اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور بیوی حضرت ہاجرہ کو فاران کے بیابان میں چھوڑنے کا حکم ملا۔ یہ بھی کوئی معمولی امتحان نہ تھا، سخت آزمائش کا مرحلہ تھا۔ بڑھاپے کی تمناؤں کا مرکز، راتوں اور دنوں کی دعاؤں کا ثمر، قلب و نظر کا چراغ سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام، جس کو آپ صرف حکم الہی کی تکمیل میں ایک بے آب و گیا مقام پر چھوڑ آتے ہیں، اس طرح کہ پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شفقت پادری جوش میں آ جائے اور حکم روانی کی تکمیل میں لغزش ہو جائے۔ ان کٹھن منزلوں کو عبور کرنے کے بعد اب تیسری آزمائش کی تیاری ہے، جو پہلے دونوں امتحانوں سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 3 رات متواتر خواب دیکھتے رہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے ابراہیم تو ہماری راہ میں اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تسلیم و رضا اور اطاعت ربانی کا پیکر بن کر تیار ہو گئے۔ چونکہ اس امتحان و آزمائش میں بیٹا بھی شریک تھا، اس لیے باپ نے اطاعت شار اور فرما بردار بیٹے کو اپنا خواب اور اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا اور اپنے 9 عمر فرزند سے پوچھا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا مرضی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے رائے اس لیے نہیں پوچھی کہ اگر بیٹے کی رائے ہوگی تو ایسا کروں گا، ورنہ میں اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کروں گا۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رائے اس لیے پوچھی تھی کہ میری نبوت کا وارث اس آزمائش میں پورا اترتا ہے یا نہیں، اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کے حکم کے بارے میں بیٹے کا تصور کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فرما برداری دیکھیے، وہ بیٹا بھی تو کوئی عام بیٹا نہیں تھا، وہ بھی آخر خلیل اللہ کا فرزند ارجمند تھا، اور اپنے والد کی طرح اول العزم ثابت قدم
عزمیت و استقامت، تسلیم و رضا اور احتاط ربانی کے پیکر تھا۔ اگر باپ خلیل اللہ کے مرتبے پر فائز تھا تو بیٹے کے سر پر بھی ذبی اللہ کا تاج سجنے والا تھا، کیونکہ آپ علیہ السلام ہی کی صلیب اطہر سے آقا دو جہاں تاجدار انبیاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نور مبین سے اس جہان کو دائمی روشنی سے منور کرنے والے تھے۔ اس لیے وارث نبوت نے بھی اطاعت کی حد کر دی۔ آپ علیہ السلام نے اپنے باپ کے آگے سر کو جھکا دیا اور یہ بھی نہیں پوچھا کہ ابا جان مجھ سے کیا جرم سرزد ہوا ہے، میری خطا کیا ہے جو آپ مجھے موت کے حوالے کرنے جا رہے ہیں، بلکہ قربان جاؤں اس بیٹے پر جس نے نہایت عاجزی و انکساری سے اپنے باپ کے آگے گردن جھکاتے ہوئے جو کلمات اپنی زبان سے ارشاد فرمائے وہ قیامت تک نسل انسانی کے لیے مشعل راہ بن گئے۔ چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا، اس بیٹے نے کہا، اے ابا جان آپ وہی کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے عنقریب صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اے ابا جان میں روؤں گا نہیں اور نہ ہی میں چلاؤں گا اور نہ ہی آپ کو اس کام سے منع کروں گا، اب آپ چلیے اور اس حکم کی تکمیل میں دیر نہ کیجیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اب آگے بڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے عشق میں اپنی گردن مبارک زمین پر رکھ دی اور باپ نے چھری کو چلانا شروع کیا تو آسمان و دنیا کے فرشتے پہلی دفعہ اطاعت خداوندی اور تسلیم و رضا کا یہ عالی شان منظر دیکھ کر ششدار رہ گئے۔ قریب تھا کہ چھری چل جاتی، لیکن اللہ کریم کی طرف سے ندا آئی، اے ابراہیم تو نے خواب کو سچا کر دکھایا، یہ ایک بڑی آزمائش تھی، تم اس میں سے کامیاب ہوئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جنت سے حضرت اسماعیل کے بدلے قربانی کے لیے ایک دمہ بھیج دیا، اور یوں یہ سنت ابراہیمی قیامت تک ہر صاحب استطاعت پر واجب کر دی۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب سے بارگاہ خداوندی میں حضرت اسماعیل کی یہ قربانی ایک عظیم اور یادگار قربانی تھی، جس کی مثال دینے سے آج تک دنیا قاصر ہے۔ چشم فلک نے بھی اطاعت الہی کا ایسا منظر نہ دیکھا تھا، صبر و استقامت اور جانثاری بھی محو حیرت تھی۔ ایسا باپ جسے بڑھاپے میں اولاد نصیب ہوئی اسی پر وہ چھری پھیرنے چلا ہے۔ خدائے پاک نے خود ان کی ایسی تربیت کی تھی، شعور و فکر و دانائی کی وہ دولت انہیں دی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو پوری تاریخ انسانی میں ایک منفرد اور بلند مقام حاصل ہے۔ ان کی اس عظیم المرتبت قربانی کو تا قیامت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قانون الہی بنا دیا گیا۔ قربانی در حقیقت اس وعدے کو دہرانے کا نام ہے کہ ہمارا جینا، ہمارا مرنا اور ہماری پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ یہی ایک مسلمان کی زندگی کا حقیقی مقصد ہے۔ بندگی کے اظہار کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہ کرنا بندہ مومن کا شیوا ہے۔ قربانی کا مقصد اصلی تقوی و پرہیزگاری کا حصول ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، خدا تک نہ ان قربانی کے جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی خون، بلکہ اس تک تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ عظیم سنت ابراہیمی ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ ہم دین کی عظمت و سربلندی، اسلام کی ترویج و اشاعت، اعلاء کلمت اللہ، اسلام کی بقا اور امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہ کریں۔ بلا شبہ جذبہ قربانی کا شوق بارگاہ الہی میں ہمارے تقوی کا اظہار اور قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔